اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے اشراق کی فضیلت، چاشت کی فضیلت اور اوابین کی فضیلت اور ان کی رکعتوں کے متعلق مکمل ڈیٹیل سے بیان کیا ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کیا آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اشراق اور نماز چاشت اور نماز اوابین کی فضیلت کیا ہے اور ان تینوں نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تینوں نمازوں کی فضیلت اور ان تینوں نمازوں کی رکعتوں کے متعلق بات کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو ان نمازوں کی فضیلت اور ان کی رکعتوں کے متعلق معلوم نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی ان نوافل کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو سکے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں ان تینوں نمازوں کی فضیلتوں کے متعلق اور ان تینوں نمازوں کی رکعات کے متعلق میں بات کروں گا۔ آپ کو ان نمازوں کے متعلق ویڈیو تو بہت سارے ملیں گی، لیکن نماز اشراق کی الگ ویڈیو ہوگی، نماز چاشت کی الگ ویڈیو ہوگی اور نماز اوابین کی الگ ویڈیو ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان تینوں نمازوں کے متعلق میں بیان کروں گا، ان کی فضیلت کے متعلق، ان کی رکعتوں کے متعلق۔ انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ یہ ویڈیو اول سے آخر تک غور سے دیکھیے، غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ان تینوں نمازوں کی فضیلت کیا کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو صبح نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے نماز اشراق، اس کے بعد پھر نماز چاشت، پھر اس کے بعد غروب کے بعد نماز اوابین ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز اشراق کی فضیلت کے متعلق کہ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت کے متعلق حدیث میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص نماز اشراق پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر وہیں پہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اب اس کے بعد صرف 2 رکعتیں، مختصر سے صرف 2 رکعتیں وہ پڑھ لے، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تامتین، یعنی کامل حج اور عمرے کا، پورا ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو نماز اشراق کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 2 رکعت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ چاشت کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، چاشت کی نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصے میں 4 رکعت میرے لیے پڑھتا ہے، میں اس کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر سونے کا ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ لیکن مسلم شریف کے اندر نماز چاشت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی ذمے اس کے جسم کے ہر ایک جوڑ کے شکرانے میں روزانہ ایک صدقہ ہے، یعنی انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے لیے آپ کے اوپر ایک صدقہ کرنا ہے، شکرانے کے طور پہ ایک صدقہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بار سبحان اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایک صدقہ ہے، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا یہ ایک صدقہ ہے۔ بلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ، اسی طرح برائی سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت صرف 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں چاشت کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کیا بیان کیا ہے اس حدیث میں؟ بیان کیا ہے کہ انسان کے جسم میں جو ایک جوڑ ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا لازم ہے انسان کے اوپر، اور شکرانے کے طور پہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ یہ شکرانہ ادا ہو جائے ایک جوڑ کا۔ اور انسان کے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہے،
360 جوڑ ایک انسان کی جسم میں ہے، ان سب کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے انسان کو، اور ان 360 جوڑ کے شکرانے کے لیے آپ کو صدقہ کرنا ہے، اور صدقے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان 360 جوڑ کی شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت چاش کی جو نماز ہے یہ ان 360 جوڑ کے شکرانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے چاش کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف 2 رکعت چاش کی نماز پڑھنے سے آپ کے وجود میں جتنے جوڑ ہیں ان سب کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے اوپر جو ہمارے وجود کا شکرانہ لازم ہے یہ ادا ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں نماز اوابین کی فضیلت کی طرف کہ نماز اوابین کی ادا کرنے سے ہمیں کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ نماز اوابین ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور ان کے درمیان کوئی دنیاوی بات نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے صرف اوابین کی نماز پڑھنے سے۔ تو اوابین کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اشراق کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اشراق کی نماز بھی روزانہ پڑھ لیا کرے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمیں پورے اپنے وجود کے جوڑ کا جو ہے شکرانہ ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاش کی نماز 2 رکعت کم سے کم ہمیں پڑھنی ہوگی، اور اسی طرح 12 سال کی عبادت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہوگی۔ تو ان تینوں نمازوں کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان نمازوں کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں ان تینوں نمازوں کی رکعتوں کی طرف کہ ان تینوں نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز اشراق کی۔ نماز اشراق کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھنا چاہے اس کو بھی یہی پورے حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اگر 4 رکعت پڑھنا چاہے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حدیث میں چونکہ 2 رکعت کا ذکر ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کا ذکر کیا ہے، تو کم سے کم نماز اشراق کی 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ اور نماز چاش کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز چاش کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور درمیانی اور افضل جو ہے وہ 8 رکعت ہے۔ تو 8 رکعت یہ درمیانہ ہے، اور یہی جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ افضل ہے، یعنی 2 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور درمیان میں 8 رکعت یہ افضل ہے، یعنی درمیانی اوسط جو درجہ ہے وہ 8 رکعت کی ہے، اور 8 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے بنسبت 2 رکعت پڑھنے کی یا بنسبت 12 رکعت پڑھنے کی۔ 8 رکعت آپ پڑھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہی افضل ہے، 8 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور اس کی دلیل فتاوی شامی کے اندر منیت المصلی کے حوالے سے لکھا ہے، اقلها رکعتان واکثرها 12 واوسطها 8 وهو اولها۔ تو وہاں پر صراحتاً یہ لکھا ہے کہ نماز چاشت کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور اوسط رکعتیں اور درمیانی رکعتیں وہ ہے 8 رکعت، اور یہی افضل ہے۔ تو 8 رکعت کے پڑھنے کو افضل لکھا ہے، تو نماز چاشت 8 رکعت آپ پڑھیں یہ افضل ہے بنسبت 2 رکعت کی یا 12 رکعت کی۔ اب آتے ہیں اوابین کی نماز کی رکعت کی طرف کہ اوابین کی کتنی رکعتیں ہیں۔ اوابین کی جو کم سے کم وہ 6 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ 20 رکعتیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر 20 رکعتوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال کم سے کم
6 رکعت ہے اور فتویٰ بھی 6 رکعت کے اوپر ہے. زیادہ سے زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 20 رکعت ہے، لیکن فتویٰ 6 رکعت کے اوپر ہے. جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو 6 رکعتوں کے اوپر فتویٰ ہے. تو 6 رکعت ہے اوابین کی نماز. اب یہ 6 رکعتوں کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ 6 رکعتیں مغرب کی 2 رکعتوں کی سنت مؤکدہ جو ہے اس کے علاوہ ہے یا اس کے ساتھ ملا کے 6 رکعتیں. تو ویسے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کے ساتھ ملا کر 6 رکعتیں، یعنی 2 رکعت سنت مؤکدہ اس کے علاوہ 4 رکعت اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیں تو 4 رکعت وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ملا کے 6 رکعتیں، اس سے جو ہے آپ کو اوابین کی فضیلت حاصل ہوگی. لیکن فتویٰ اس کے اوپر ہے. صحیح قول یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ آپ کو 6 رکعتیں پڑھنی ہوں گی. 2 رکعت کر کے 6 رکعت، 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ آپ کو 2 کر کے 6 رکعتیں آپ کو مزید پڑھنی پڑے گی، تب آپ کو نماز اوابین کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. تو صلاۃ الاوابین کی جو رکعت ہے مفتابی قول کے مطابق وہ 6 رکعت ہے. تو 6 رکعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے. تو یہ چند باتیں نماز اشراق اور نماز چاش اور نماز اوابین کی فضیلتوں کے متعلق اور ان کی رکعات کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس ویڈیو کے اندر میں نے اشراق کی فضیلت، چاش کی فضیلت اور اوابین کی فضیلت اور ان کی رکعتوں کے متعلق مکمل ڈیٹیل سے بیان کیا ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی اور دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اگر ان تینوں نمازوں کے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز، کسی بھی نماز کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا یا اس پر کوئی ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.